تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی 10 محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے. 10 محرم کا دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا دن ہے. یہ ایک مقدس دن ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول. اب ربیع الاول میں لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں، یہ بدعت ہے. ربیع الاول میں عمرے کا وہی ثواب ہے جو سفر میں عمرے کا ثواب ہے. اگر آپ اس میں زیادہ ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا، کیونکہ کسی صحابی، تابعی یا پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول میں عمرے کا زیادہ اہتمام کیا ہو کہ جی ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ اہتمام کریں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں روضہ رسول پہ حاضری کا زیادہ ثواب ہے، تو یہ بھی غلط ہے. نہ کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ربیع الاول میں آپ روزے پہ حاضری دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہ کسی صحابی کا عمل ہے. صحابہ کی نظر میں روزے پہ حاضری محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، ان تمام مہینوں میں برابر تھی. کسی مہینے کو انہوں نے ویلیو نہیں دی. عرب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ربیع الاول میں روزہ رسول پر اتنے انڈین پاکستانی آ کے جمع ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ سعودی عرب والے اور عرب حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پورے سال اتنا رش نہیں ہوتا، ربیع الاول میں روزہ رسول پہ اتنے پاکستانی آتے ہیں. تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانیوں کا عقیدہ ہے کہ ربیع الاول میں روزے پہ حاضری پہ زیادہ ثواب ملے گا. تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے نکالا ان لوگوں نے مسئلہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے. تو کسی مہینے میں عمرہ کرنا یا نبی کے روزے پہ حاضری دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو رمضان میں آتا ہے ہمیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. یہ بھی مبالغتاً تشبیہ دی جاتی ہے، 100% حج کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ حج حج ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا حج کے برابر ہے. آگے پھر علماء کی اس پہ بحث ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، ابھی میں اس میں نہیں جاتا. بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان میں عمرہ یہ بہرحال دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب. تو اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں، رمضان میں روزے رسول پہ حاضری کر دے رہے ہیں، اس بیس پہ کہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو پھر روزہ رسول پہ حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا اور مسجد نبی میں حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا رمضان میں. لیکن ربیع الاول، محرم، سفر یہ ثواب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو اسپیسیفک ربیع الاول کا انتظار نہ کیا کریں. آپ سفر میں چلے جائیں، محرم میں چلے جائیں، آپ ربیع الاول میں چلے جائیں، آپ ربیع الثانی میں چلے جائیں، برابر ہے. اگر آپ ربیع الاول میں اس نیت سے گئے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، کیونکہ آپ نے ایسی چیز اسلام کی طرف منسوب کر دی جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر یہ بدعت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی بات جو میں نے بھی پورے بیان میں کہی ہے کہ کوئی لوگ آپ کو کہیں گے یوں ایسے، آپ بولو بھائی ہم لکم دینکم ولی دین. وہ گرین چینل والے کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، ان کا مسلک ہے. تو ہمارا مسلک یہ بولو نہیں ہے. تو آپ ایک فیصلہ کرو، گرین یا وائٹ، ایک طرف آ جاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہماری نظر میں سارے مہینے برابر ہیں. رمضان میں زیادہ ثواب ہے. رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو عمرے کا بھی ثواب بڑھے گا، ظاہر ہے. تو یہ برسی نہیں ہے اسلام میں، نہ یوم ولادت ہے یا نہ یوم وفات ہے. ہاں تو اسلام نے کیا کیا کہ رمضان کا مہینہ رکھا، ربیع الاول کا نہیں رکھا، ربیع الثانی کا نہیں رکھا، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان کا پھر مقدس مہینہ. پھر اسلام نے ہمیں یکم شوال کا مقدس دن قرار دیا، وہ عید کا دن ہے، وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات. پھر 10 ذی الحجہ بقرعید کا دن ہے، وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے. پھر یکم محرم اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور سال تبدیل ہو رہا ہے، تو اسلامی سن ہجری کی ابتدا بھی ولادت سے نہیں رکھی بلکہ نبی کے ہجرت کے دن سے رکھی ہے، جس دن آپ نے قربانی دی، کوئی عمل کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا نا، ہجرت کی، اس کو پہلا سال اسلامی قرار دیا گیا ہے، تاکہ جب وہ آئے تو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی قربانی ہے، قربانی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسلام میں نہیں ہے بھائی یہ ولادت اور وفات کے دن.